بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے جی بابر صدیق چھاپا. ورلڈ وائس نیوز یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں. اور روزانہ جو ہے وہ ایک مجموعہ جو ہے ایک زنبیل کی صورت میں خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کو گاہے بگاہے جو ہے وہ آگاہ رکھتے ہیں. تو میں اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج حاضر ہوا ہوں. تو کسی مصروفیت کی بنا پر اگر لیٹ ہو گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ آج ایک حادثہ ہوا ہے موٹر وے پر. لاور پنڈی سے جو ہے وہ جھانکو ایک بس جا رہی تھی، تو اس میں بہت خوفناک جو ہے وہ حادثہ ہوا. کل جو حادثہ ہوا تھا یونان کو جانے والی ایک کشتی، جس میں جو ہے وہ 750 مسافر جو ہے وہ سوار تھے، اور ان میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پاکستانی تھے، مصری تھے، اور ایران کے لوگ تھے. جو لوگ اٹلی میں روزگار کی تلاش میں جا رہے تھے. تو بھی وہ کشتی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ڈوب گئی. اس میں سے بہت ساری جو ہے وہ اموات جو ہے ہوئی ہیں، لیکن ریسکیو کرنے پر تھوڑے لوگ جو ہے وہ بچ سکے ہیں، جن میں پاکستان کے علاقہ کشمیر، آزاد کشمیر، سیالکوٹ، وزیر آباد، کوٹلی، اور ادھر سائڈ کے کافی جو ہے شہروں کے لوگ جو ہیں اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت واقع ہو گئی ہے. گورنمنٹ کی سطح پر سفارتی رابطے جو ہم ہو چکے ہیں، ان کے جو ہے جو سلسلہ ہے ان کی شناخت کا وہ بھی جاری ہے. اور ادھر جو ہیں لوگ اپنے عزیزوں کی جو ہے وہ فوتگی کی خبر جو ہے وہ سن کر جو ہے وہ جو ہے وہ نہال ہوئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اور صدمہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے. تو سارا پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ کل جو ہے وہ یوم سوگ منایا جائے گا، اور پاکستان کا قومی پرچم جو ہے وہ سرنگو رہے گا. تو اس سلسلہ میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جڑی اور بھی سلسلے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحان ویگ جو ہے وہ آج کل انہوں نے انٹرویو کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور وہ ان کا میڈیا چلا رہے تھے، سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے. پاکستان کے تحریک انصاف مسٹر عمران خان نیازی صاحب کا جو ہے وہ میڈیا جو ہے اس کو چلا رہے تھے، اور اس کو چلانے کی اس کی منصوبہ بندی، اس کو پراپوگنڈا یا جو بھی سلسلہ تھا اس کو جو ہے وہ چلاتے تھے. تو انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف ایک بیانیہ جو ہے وہ بنا رہی تھی اور بنا رہی ہے کہ پاکستان سے زندہ باد، یعنی پاکستان سے زندہ باد. اور اس وقت جو ہے گلشن گندھاری ایک خاتون ہے، ان کا ایک ٹویٹ ہے، ٹویٹر پر جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ جو ہے شک کیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے یہ بات جو ہے وہ سچی ہو، کہ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور یوٹیوبر اور صحافی جو تحریک انصاف کو پروموٹ کرتے تھے لیکن نیوٹرل نہیں تھے، وہ اس کی پارٹی بنے ہوئے تھے لیکن صحافت کی آڑ میں وہ اپنا جو ہے وہ اس کو کیچ کرواتے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر 9 مئی کے حوالے سے پاکستان میں چونکہ تیزی سے پکڑ جکڑ جو ہے وہ جاری ہے، اور نو ٹالرنس ہے، کسی کو چھوڑنے کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی کو معافی نہیں دی جا سکتی. تمام پر جو ہے آئینی حدود لاگو کر کر جو ان کو سزائیں جو ہے وہ دی جائیں گی. اور کورٹ مارشل سے سب جو ہے وہ گھبراتے ہیں، فوجی ٹرائل سے جو ہے وہ گھبرا رہے ہیں. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جب سزا ہوگی تو ہمیں سفارش جو ہے وہاں نہیں چلے گی. تو دوسری کورٹس جو ہیں، سول کورٹس جو ہیں، ان پر تو سفارشیں چل جاتی ہیں، ججز جو ہیں وہ رعایت بھی کر جاتے ہیں، لیکن فوجی عدالتوں میں انہیں رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس سلسلہ میں جو لوگ آ رہے تھے کچھ تو وہ پکڑے جا چکے ہیں، لیکن ان کی شناخت جوں جوں ہو رہی ہے، تو اس شناخت میں جو لوگ پکڑے نہیں گئے
تو ان کو یہ جب پتہ لگا کہ شناخت جب بھی ہوگی تو رات کو ایجنسیاں جو ہیں ہمارے دروازے پر پہنچ جائیں گی اور ہمیں جو بھی وہاں لے جائیں گی، تو وہ جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ رجحان کر رہے تھے اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ان کے اور لوگ بھی فرار ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کے کہ مراد سعید ہے، وہ بھی کسی جگہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ گمان تھا کہ وہ افغانستان میں بھاگ گیا اور وہاں سے پتہ نہیں وہ کدھر گیا ہے۔ خبریں آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حماد اظہر، وہ اس کا نہیں پتہ چل رہا، اسلم میاں اسلم اس کا نہیں پتہ چل رہا، اور ایک ان کا جو ہے وہ جب جلسہ ہوتا تھا، جلسے کو گرمانے کے لیے ایک آواز سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیج سیکٹری کے افراج انجام دیا کرتی تھی، ان کا نام تھا، وہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا نام ہے غالباً فیصل جاوید۔ وہ نہ تو اس دن سے سامنے آئے ہیں جس دن سے ایک بچہ جو ہے اس نے ایک گستاخی کی تھی اور لوگ جو ہے وہ تالیاں بجا رہے تھے، تو اس کے بعد تو وہ سامنے نہیں آئے، لیکن اس کے بعد جب وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا، اگر جاری رہتا وہی شام کو محفلوں کا، تو شاید وہ ہو جاتے، اور یا اگر سلسلہ جلسوں کا ہوتا تو وہ وہاں جاتے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے اپنے گلے سے پھاڑ پھاڑ کر وہ جو ہے وہ شور مچاتے تھے اور لوگوں کو گرماتے تھے۔ تو وہ نہیں، ان پر مقدمہ جو ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوا ہے یا خفیہ ہو سکتا ہے ہوا ہو، اور ان کو پکڑنے کی بھی کوشش جو ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے عمران ریاض صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ گمان کیا جاتا ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو، کہ اسی کی جو ہے ادھر سے وہ بھاگ کر انہوں نے اپنا سر چھپانے کے لیے باہر یورپ میں جانے کے لیے، کیونکہ بندہ تو وہ کاریگر تھا، عمران ریاض ہے تو ہمارے پیٹھی بند بھائی، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ صحافت کی ایک حد بندی چھوڑ کر جو ہے وہ آؤٹ آف ایریا جو ہے وہ نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مرضی کے مالک ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن سننے والا جو ہے وہ دیکھتا تھا کہ یہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر جو ہے ایسا نہیں کر سکتے، آپ نے دونوں سائڈ کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، خواہ کسی کا برا ہو یا اچھا ہو۔ جب کسی کا موقف جو ہے آپ دے دیں گے، ایک بار جو ہے وہ الزام لگ رہا ہے، ایک ملزم ہے اور دوسرا الزام علیہ ہے، الزام علیہ کا موقف ساتھ ہی چھپے گا اور ملزم کا موقف بھی ساتھ ہی چھپے گا، فیصلہ جو ہے عوام پہ چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کرنا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے، ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے ٹویٹ پہ، کہ وہ جو ہے وہاں پر چلے گئے ان کے ساتھ اور وہ وہاں سے فرار ہو رہے تھے کہ وہ بھی حادثے کی زد میں آ کر اللہ نہ کر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لہٰذا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، باقی اختلافات جو ہے وہ ایک علیحدہ جگہ، کسی کو پسند کرنا نہ کرنا وہ علیحدہ جگہ ہے، علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے یا مر گیا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری ہمدردیاں جو ہے ان کے ساتھ ہیں جانی طور پر، لیکن اگر کسی نے کچھ جو ہے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی چاہیے، اور پاکستان کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی کو بھاگنے نہ تو دیا جائے اور نہ خود ہی بھاگنا چاہیے، کیونکہ جہاں جنم بھوم ہے یہ ہماری پاکستان کی مٹی، یہاں نہ تو بھاگنا چاہیے اور نہ اس پر جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ کسی کو ضرورت ہونی چاہیے کہ اس مٹی کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ کرے، کیونکہ ہم تو اس مٹی کی خوشبو سونکھ کر جو ہے جب بارش پڑتی ہے تو اس کی ایک بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے، تو وہی تو ہماری زندگی کی بقا ہے، اگر ہم اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو ہمیں کہیں بھی پناہ جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور اپنے فیم کے، اپنے کلکس اور دوسرے وائرل ہونے کے چکر میں اس طرح کی جو ہے وہ سزائیں تو وہ بھگتنی پڑتی ہیں، تاریخیں تو وہ بھگتنی پڑتی ہیں۔ بہرحال بندے کو بڑا دل ہونا چاہیے اور بھاگ کر جو باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے والدین ہیں، اور کل پرسوں والد صاحب جو ہے تو ان کے پیش ہوئے تھے عدالت ہائی کورٹ لاہور میں، امیر حسن پٹی صاحب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے، انہوں نے ان سے کہا تھا آئی صاحب نے کہ سوری جی، کہ چیزیں جو ہے وہ مثبت طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں، تو اللہ کرے وہ بھی بات سچی ہو اور ان کے مر جانے کا
جو ہے خبر جو ہے وہ جھوٹی ہو، لاکھ بار جھوٹی ہو، اور ان کی زندگی جو ہے وہ سلامت رہے۔ تو یہ سلسلہ تھا جی۔ اور 9 مئی کے حوالے سے کے پی کے لوگ جو ہیں وہ مطلوب ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلوب ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شہر یار خان افریدی جو ہیں ان کو پیش کیا گیا عدالت میں۔ تو وہ ان کی پیش کیا گیا، اور ان کی صحت، اور جب صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب پر آپ نے جھوٹا بنایا تھا، اور وہ جھوٹا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ آپ قسمیں قرآن کی جو ہے وہ کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں، تو جب ٹرائل ہوگا تو ثبوت جو ہے وہ آپ کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن آج تک آپ نے نہ ثبوت دکھائے ہیں اور نہ یہ کچھ کیا ہے۔ اور آج جب وہ جیل میں تھے تو ان کے جیل میں ہوتے ہوئے ان کے کمرے میں جو ہے وہ آپ چینی ڈال دیتے تھے کہ کیڑیاں ہیں، اور وہ کیڑیاں انہیں سونے نہ دیں اور ان کو کاٹیں، یعنی چونٹیاں جو ہیں وہ ان کو مختلف اشراط الارض جو ہیں وہاں پر آئیں اور ان کو آرام سے سونے نہ دیں۔ تو یہ بھی انسانیت کے خلاف ایک بات تھی۔ اور آپ کی آج صحت جو ہے وہ بہت انتہائی عبرتناک تک گر چکی ہے، اور آپ کے بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کے جنازے میں آپ کو شریک نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، یہ بھی بات غلط ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے پھر وہاں پر جھوٹ بولا کہ یہ مقدمہ جو تھا یہ میجر جنرل جو آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے بنایا تھا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے اعضاء جو ہے وہ سب بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے، آپ کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے اور سب نے دینی ہے، تو اللہ کو سب نے دینی ہے، لیکن بولتے ہوئے جو ہے آپ کو اللہ کو ضرور جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے علی محمد صاحب ہیں، آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے کہ ان کا بھی یہی حال ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بندے کو خود جو ہے صاف کرنا چاہیے اپنے کا، کہ وہ دکھانے کے ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے، اور کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم نے حلف کیا جو ہے وہ آپ کو صفے دیے ہیں اسپیکر کو، لیکن عدالت میں جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر اور درود شریف پاک جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ جو ہے اس کو مذہبی ٹچ جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ وہاں کہتے ہیں عدالت میں بھی ہم نے استعفے نہیں دیا، ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار جو ہے وہ یہ نہیں چل سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہر بات میں جو ہے وہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں، اور مذہبی ٹچ دینے سے آپ آیات کریمہ قرآن مجید کی آیات کو گواہی کے طور پر جو ہے وہ لاتے ہیں، اور اسی کی مار جو ہے وہ آپ کو پڑی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ لاکھ لاکھ کچھ کر لیں، لاکھ بیان دے دیں، لیکن آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کے کارکن جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں، کوئی سامنے نہیں آتا۔ اگر کسی میں ضرورت ہے تو وہاں پر جا کر اب بھی جو ہے وہاں کیمپ لگائے، سارا کچھ جو ہے وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور خبر ہے کہ جناب شیخو پورہ سے ایک ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اکثر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹیں جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے واپس کر دی گئی ہیں، کیونکہ ٹرینڈ ہی نہیں رہا پاکستان میں کہ جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو اسے پکڑنے کا ڈر جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں پکڑنا لے، شام کو پولیس جو ہے ہمارے گھر میں نہ آ جائے۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے سید علی عباس شاہ جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر تھے شیخ پورہ سے، انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ انہوں نے ٹکٹ جو ہے واپس کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ انہوں نے خیر بات جو ہے وہ کہہ دیا ہے۔ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ تو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ نیب نے 22 جون کو عمران خان صاحب کو پھر جو ہے وہ دوبارہ طلب کر لیا، ان کو سمن جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ دوسری جو ہے وہ خبر ہے کہ جناب خبر ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان دوسری خبر ہے، ہاں، تو وہ کشتی میں 5 پاکستان کے 400 بچے جو ہے روزگار کے سلسلے میں جو اٹلی جا رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن میں گجرا کے بچے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ بچے ہیں، ان میں چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے، جوان
बूढ़े मौजूद थे जनाब। तो खुशखबरी एक और آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں کہ اسلامی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $6.5 ارب جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو چائنا نے $1 ارب کی قسط جو ہے وہ پاکستان کو دے دی ہے تاکہ اپنے قرضہ میں سہل پیش کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ تو مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ مہنگائی ختم کرنا، خواہ وہ کسی طریقے سے بھی ہو، لیکن IMF سے جو ہمارا معاہدہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ نہیں چل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے بھی پیٹرول اور ڈیزل اور گھی کی قیمتیں جو ہیں وہ اخباری بیانات کے مطابق نیچے ہوئی تھیں، کم ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے کہتے ہیں کہ $1,000 من کے پیچھے آٹا بھی سستا ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے۔ تو $1,000 آٹا جو ہے وہ سستا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امید ہے کہ ایک روٹی اور نان میں 5 کی جو کمی وہ واقع ہوگی۔ تو لیکن اس کے ساتھ یہ تو خوشخبری ہے، آپ کو سنا دوں، لیکن میرے جب آبزرو میں نے کیا ہے یا کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، جب ان سے یہ بات کی جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ یہ نہیں دیتے، کوئی رعایت ہی نہیں دیتے، کوئی آٹا جو ہے وہ رعایت نہیں دیتے، گھی نہیں دیتے، یوٹیلٹی سٹور والے پتہ نہیں وہ گھی جو ہے وہ پرائیویٹ طور پر جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، یعنی عوام تک یہ چیز بالکل نہیں پہنچتی۔ بے شک آپ وہاں پر بیٹھے آپ خوش ہوتے رہیں کہ یہ عوام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور سب کچھ آپ کرتے رہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ متعلقہ DC صاحبان جو ضلع کے جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بناتے تھے، پرائز کنٹرول کمیٹی سے دکانوں پر جو ہے وہ سپلائی بھی ہوتی تھی، اور جب وہ زیادہ مہنگی چیز جو ہے وہ بیچتے ہیں تو ان کو جرمانے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جرمانے جو ہے کیے جاتے ہیں، خود خریداری کروا کر دال وغیرہ سب جو ہے خود خریداری کر کے جو ہے وہ ان پر چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تو ایسی صاحبان جو ہیں وہ نکلتے نہیں، تو ہر دکان کا ریٹ جو ہے وہ الگ الگ آپ کو نظر آئے گا، اور کوئی بھی کم جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ یار یہ ریٹ کم ہو گئے ہیں تو آپ کم نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمیں جب آرڈر آئے گا تو پھر ہی ہم کریں گے، ویسے تو نہیں ہم کر سکتے، ہمیں تو چیزیں مہنگی ملی ہیں، کل اتنے کی تھی آج اتنے کی ہے۔ تو جناب اس کے علاوہ جو ہے یہ جو درخواست ہوئی ہے اس کے بارے میں کورٹ مارشل کے بارے میں کہ لوگوں کا ہوگا، تو یہ سول کورٹس جو ہیں اس میں نہیں ہوگا، سول میں سول کے مقدمات جائیں گے اور فوجی کورٹس میں فوجی کورٹ سے جائیں گے۔ لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ یہ پہلے بھی جو بیان دے چکے ہیں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد، یعنی اس بیان سے پتہ چلنا چاہیے، ISPR کے بیان سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے، خواہ وہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، زیبرا ہے، وہ ہرن ہے، جو بھی ہے، کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ جو قانون کی ذات میں آ گیا اس نے آنا ہے، بے شک وہ جرنیل ہے، وہ کرنیل ہے، بے شک وہ کوئی جج ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس سلسلہ میں ہر کسی کو سزا جو ہے وہ مل کے رہنی ہے۔ اور اس کے سلسلہ میں انہوں نے یہ واضح بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں کہ اگر کوئی انسانی حقوق کی آڑ میں خفیہ قوتیں جو ہیں وہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے ساتھ آئینی جو ہے ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کیونکہ یہ میڈیا پر چل رہی ہیں کہ لندن میں جو ہے اداروں کے خلاف یہ مہم جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے کہ ویگنوں پہ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں ان پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، TV چلائے جاتے ہیں، اور وہاں پر عورتوں سے مظالم، دوسروں کے مظالم، گرفتاریاں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ٹریفک میں کوئی جا رہا ہے کوئی بھی تصویر، یعنی اس طرح جو ہے وہ گندہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں رہ کے، پاکستان کی اداروں کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں 9 مئی کے حوالے سے کور کمانڈر گجرانوالہ کی بیگم روبینہ حیدر نے ضمانت کروا لی، ان کی بیوی روبینہ حیدر، انہوں نے ضمانت کروا لی ہے، گرفتاری دین واسطے گئے۔ انہوں نے یہ کیا چلاکی کی کہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کے مطابق ایک ضمانت قبل از گرفتاری کروائی کورٹ سے، اور وہ وہاں پہنچ گئی جناب کہ میری تو افسر کے کسی بڑے افسر کے سامنے پیش گئی کہ میری تو ضمانت ہو چکی ہے، چونکہ ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جیو فینسر کے حوالے سے میری موجودگی جو ہے کور کمانڈر یعنی جناح ہاؤس کے پاس موجود تھی، تو اس سے تحقیق جو ہے وہ ہوگی، اور اس تحقیق کے بعد ان کو پتہ چلا تھا کہ مجھے گرفتار کرنا، انہوں نے ضمانت کروائی، اور وہاں جو ہے وہ چلے گی کہ لیکن وہ گرفتار کر لی گئی، کسی اور مقدمہ ڈال کے اسی طرح گرفتار کر لیا گیا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لا جو ہے وہ لگانے کی خواہش جو ہے وہ کبھی کسی کی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مارشل لا جو ہے وہ لگ جانے سے تمام قانون جو ہے، قوانین اور ضابطے جو ہیں معطل ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ درخواست بازی جو ہو رہی ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف یا فارمیشن فوج کے فیصلوں کا، کورٹ مارشل کے جو سلسلہ ہے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی عدالت اور فوج کو آمنے سامنے لا کر لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ حفظ مات قدم کے طور پر میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق یہ ہو رہی ہے، اور یہ فوج تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والی، فوج نے تو نہیں پیچھے ہٹنا، یہ کام جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو کل کو پھر اسی طرح کا 9 مئی جیسا جو ہے سانحہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور جو گلوکار ہیں، اور دوسرے گلوکار ہیں ابرار الحق، اور تیسرے گلوکار ہیں جو ان کے جلسوں میں گاتے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی، اور دوسرا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی ہے، اور جلسوں میں جو ہے وہ گاتے تھے، یہ عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ، اور ابرار الحق، جو جن کا گانا کوئی بھی گانا جو ہے وہ ہماری ثقافت، ہماری بود و باش کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں۔ تو انہوں نے بلو جیسے بلو کہنے کہنے جانا بلو دے گھر ٹکٹ کٹا لو، اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ چوپو ہور چوپو، اور یہ معیوب لفظ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور گلوکار ہیں عیسیٰ خیلوی صاحب، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب نے تو شرمندگی اظہار کی ہے کہ مجھے شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں عمران خان نیازی کے لیے اپنے گانے جو ہے وہ گاتا رہا ہوں، کہ جو نیا پاکستان، ہم قربان، اس طرح کا گانا ہے، چلیں گے پاکستان، اس طرح کا گانا ہے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا۔ انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ مجھے شرمندہ ہیں کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں ان کے لیے اتنے اتنے بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ گاتا رہا۔ اور پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا اس وقت، تو دنیا اس طرح ہوئی تھی کہ جیسے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، اور ابرار الحق کا دیکھنے کہ وہ کینسر اسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کے کاموں کو گانے گا کر جو ہے وہ اکٹھا کر کے ادھر جو ہے وہ لاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ایک فٹ بالر تھیں، فٹ بال کھلاڑی ہیں، وہ ہماری فٹ بال ٹیم کی جو ہے وہ گول کیپر ہیں، ان کا نام ہے شائستہ ستار۔ شائستہ ستار کو 9 مئی کے حوالے سے جو ہے نا ان کی جیو فینسنگ جو ہے ان کی موجودگی وہاں جناح ہاؤس میں پائی گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو جوڈیشل جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ کا کیا کیا جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو ختیجہ شاہ کا میں جو ہے وہ ان کی بھی گرفتاری جو آپ کے سامنے ہے، یہ ایسا ایسا بہت کچھ جو ہے وہ نکلے گے، یہ جو ہے نا تانے بانے جو ہے وہ بہت جڑیں گے آپ کے سامنے، بہت خبریں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج فادر ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے۔ تمام لوگ جو ہے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپنے اپنے والد صاحبان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جن کے والدین جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کو اپنی پرانی انٹیک تصویریں، یادگار تصویریں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اور ان کو دعائیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ دعیا جو ہے وہ تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے روشنیاں جلانے کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں، ان کی روح کو احسال ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہو رہا ہے، اور ہر کوئی بچہ جس کے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں بنا کر جو ہے شیئر کر رہے ہیں، اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ لہذا تمام کے ہم لوگوں کے والدین جو ہیں جو زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر درازی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جہان میں اور جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری سب والدین کے لیے دعا۔ تو ایک اور خبر آپ کو جاتے جاتے دے دیں کہ جناب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے جناب آپ کو یہ بتائیں کہ وہ آج کل گرفتار ہیں، اور ان کی رہائی جو ہے وہ مؤخر سے مؤخر ہو رہی ہے۔ تو کل جو ہے وہ ضمانت بھی ان کی ضمانت کی تاریخ تھی، لیکن جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ تھے، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ اور جو ہے وہ تقریباً 19 تاریخ ڈلی، تو 19 تاریخ سے بعد بھی کوئی تاریخ جو ہے وہ ڈل سکتی ہے۔ تو یہ پورا نہیں کہا جا سکتا
کہ ان کو ضمانت اس دن ملے گی یا نہیں ملے گی، تو وہ بہت تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، لہٰذا ہماری دعا ہے کہ ان کی رہائی ہو، اور جو انہوں نے گناہ سرزد کیے ہیں، جو اس ملک کو لوٹا ہے، پنجاب کو لوٹا ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ کر، اور اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے چودھری سے صاحبان جو ہے وہ بن کر جو ہے وہ لوٹا، پورے اپنے ٹنوروں میں لوٹا، اور اپنے بندے جو ہیں وہ نجائز بھرتیاں کیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ان کے 60 لوگ جو ان کے خدمت گار تھے، ملازمین تھے پنجاب گورنمنٹ کے، ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ یعنی موجود بھی نہیں تھے، وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے، لیکن سابق وزیر اعلیٰ کی وجہ سے وہ 60 لوگ جو ہے ان کی خدمت میں معمور تھے، ان کی تنخواہیں بھی یعنی اس غریب ملک کی ہمارے ٹیکسوں سے جاتی ہوئی تنخواہیں ان کے ککڑ بٹیروں اور اس طرح کے لوازمات پر جو ہے وہ لگتے رہے ہیں، اور آج وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں ہے، تو جو ہے 60 لوگوں کو گورنمنٹ نے فارغ کیا ہے، اور ان کے جو سیکٹری تھے محمد خان پٹھی، جو اینٹی کرپشن پہ ان کے مقدمات میں وہ گرفتار ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ آج معطل کر دیا گیا ہے سیکٹری اسمبلی میں۔ تو یہ دیکھ لیں جناب، آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، یہ ہم آپ کے پاس لے کے آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ پیرس فرانس میں گئے اپنے وزراء کے ساتھ، وہاں پر ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ہے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایک میٹنگ کال کی ہے، وہاں پر پارٹی کے حساب سے یا حکومت کے حساب سے کوئی اہم میٹنگ ہے، وہ جب اٹینڈ کریں گے تو وہ خبریں آپ تک ہم پہنچا دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب ولاگ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خبروں کے ساتھ لمبا بھی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بابر صدیق چھاپا کو اجازت مرمت فرمائیے، اور اپنا جو ہے اپنا آرام فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ تک اور بہت ساری خبریں ہیں جو ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ بھی آپ تک لے کے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بابر صدیق چھاپا کو اجازت دیجیے ورلڈ وائز نیوز یوٹیوب چینل اور فیس بک کے ساتھ۔ اللہ فی امان اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔